کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کتنے چانسز ہیں اس پوری دوڑ میں؟ نام بڑے بڑے گنائے آپ نے جو کابینہ میں رہے ہیں، برطانیہ میں جو دار ہے وہ بھی نون لوگ ہوں گے. اگر ان لوگوں کے مقابلے میں عمران خان کو کھڑا کیا گیا تو کچھ چانس ہوگا اس کا؟ تو جو اس کے دوستوں نے اس کو اس میں اس اکھاڑے میں اتارا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. سجاد صاحب، اس الیکشن میں اگر عمران خان کامیاب ہوتے تو ان کی ایک یوں کہ سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان کے اندر کے الیکشن میں اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہوگا کہ ان کو وہاں پہ یعنی بقول ان کے حامیوں کے پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بری ہو چکے ہوئے کافی سارے مقدموں سے، جو بنیادی مقدمات جو ان پر چل رہے تھے. تو اس پر ایک سیاسی دباؤ بڑھے گا پاکستان کے اندر. اچھا، بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ایک ظاہر ان کی شہرت بڑھے گی اور یہ دنیا میں بات ہوگی. سو انٹرنیشنل میڈیا زیادہ فوکس کرے گا پاکستان میں کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی، بلکہ آپ ٹاپ 5 میں بھی ان کو شمار کر سکتے ہیں، اس کا یہ چانسلر جب بن جاتے ہیں تو ساری دنیا میں بات ہوگی اس آدمی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، اور اگر اس یونیورسٹی الیکٹ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کلین ہے، یوں بھی سمجھا جائے گا. لیکن مزیدار بات جو میں نے جو بڑے نام بتائے آپ کو، اس میں آپ بڑی بنیادی چیز سجاد صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس الیکشن کے جو الیکٹوریٹس ہیں یعنی ووٹرز جو ہیں وہ کون ہیں. وہ عام برطانوی عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے سن 2023 سے پہلے تک. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، سن 2023 کے بعد یعنی 24 میں یا سن 2023 کے بعد انہوں نے اپنی ڈگری وصول نہیں کی ہے تو وہ لوگ ووٹرز نہیں ڈال سکیں گے. پھر یہ کہ صرف لے لینا ہی کافی نہیں بلکہ اپنے کو ایز ووٹر رجسٹر بھی کرانا ہے. تو ووٹر رجسٹریشن کی تاریخ بھی 18 اگست کو ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے آپ کو ووٹر رجسٹر کرا لیا ہے تو ان کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ بن رہی ہے. اچھا. تو اب یہ 2.5 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے. کیمبرج یونیورسٹی کے جو ایسے ووٹرز ہیں وہ 2 لاکھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے اب یہ تبدیلی اپنے سسٹم آف الیکشن میں یہ کی، کیونکہ یہ پہلے سے زیادہ اس طرح الیکشن نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے یہ جو کرسٹوفر پیٹن جو تھے، جو کہ ہانگ کانگ کے گورنر تھے، جن کی نامزدگی برٹش گورنمنٹ کرتی تھی، یعنی کوئن یا کنگ کرتا تھا برطانیہ کا، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اس سال کے بالکل آغاز میں. تو اس وقت سے اس الیکشن کی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی. اور اب تک چانسلر کی یہ حیثیت تھی کہ جو ایک بار بن گیا وہ لائف یعنی عمر بھر کے لیے رہے گا چانسلر. اختیار تو کوئی ہوتا نہیں، ایک آنرری پوزیشن ہے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے الیکشن میں اپنے رولز میں تبدیلی کی، جو بھی بنے گا وہ 10 سال کے لیے بنے گا صرف. تو اب ایک تو یہ کہ یہ 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں، اور اب ان 2.5 لاکھ ووٹرز میں جو ایک بڑی تعداد جو فعال نظر آئے گی وہ ایسے گریجویٹس ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں بی اے یا کوئی ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ہے، یا کیونکہ بہت بوڑھے لوگ ہوں گے، یا تو یہ ہم تصور کر سکتے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہوں، یا وہ اتنے انیکٹیو ہوں کو حصہ ہی نہ لے. لیکن یہ جنریشن جو ہے جو ایسے 20 سال پہلے یا 30 سال سے زیادہ پرانی جو نسل ہے یہ ضرور حصہ لے گی. لگ یہ رہا کہ امکان ہوگا کہ یا تو وہ ویمن ایشو کا مسئلہ بنے گا کہ یہ ایک پہلی خاتون چانسلر منتخب ہوں گی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، تو اس میں وہ لیڈی ایشلی آ سکتی ہیں جو اسکاٹ لینڈ کی سمجھے کہ اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل، جو بھی ایک عہدہ کے نام کچھ اور بنتا ہے لیکن اس درا کا ایک عہدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر مقابلہ اگر ہوگا تو عمران خان کے درمیان ہوگا. تو اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی جو شہرت ہے آکسفورڈ میں وہ ان لیڈی ایشلی کی نسبت بہت زیادہ ہے. جس طرح بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو عمران خان ہر لحاظ سے نامی گرامی ہے. چاہے ان کو یہ اخبار سکینڈل بنائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن کیونکہ اس وقت موجودہ حالت میں جو ان کی گرفتاری ہے اور پھر جو اخباروں میں جس طرح آ رہا ہے کہ ان کو ہٹایا گیا تھا امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے، اور پاکستان آرمی کے پر ایک الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہٹوانے میں مدد کی. حقائق جو مرضی ہو، لیکن جو بین الاقوامی میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور پھر ایک ان کو جس طرح گرفتار رکھا گیا ہے، تو وہ ایک قسم کی وہ وکٹم ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی، ہمدردیاں اس لحاظ سے بڑھ رہی ہیں ان کی. تو ڈیلی ٹیلی گراف کی سٹوری تو ان کے حق میں گئی، پھر اس کا مطلب ہے یعنی ان کے حق میں جائے نہ جائے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ اس سے پہلے اس الیکشن پہ اتنی زیادہ کوریج نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے آتے ہی
دیکھیے لیمون ڈپلومیٹک نے دی ہے، جو کہ فرانس کا بہت ہی پریسٹیجیس اور بہت پروقار اخبار ہے. نیو یارک میں تھوڑی سی خبریں آ رہی ہیں، امریکہ کے موقر جریدے جو ان میں باتیں ہو رہی ہیں، اکانومسٹ میں خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اور بھی جتنے بڑے بڑے جو انگلینڈ کے اخبارات ہیں ان میں، پھر آکسفورڈ کے اندر کے جو اسٹوڈنٹس یونین کے جو اخبارات ہیں ان میں تفصیلات آ رہی ہیں. تو یہ موضوع بن گیا ہوا ہے اور ابھی یہ بڑھے گی، کیونکہ یہ اکتوبر کی 28 تاریخ کو جا کے کانووکیشن ہوتا ہے اور اس میں آن لائن ووٹنگ کی سہولت دی جا رہی ہے اس مرتبہ. اچھا. کہ آپ ووٹ جو ہے وہ آن لائن بھی دے سکتے ہیں، ضروری کہ آپ کو آکسفورڈ میں جا کے کانووکیشن میں دینا پڑے. آپ اپنے جس نے اپنے کو رجسٹر کرایا ہے اس کو ایک اس کا اپنا پاس ورڈ اور لنک مل جائے گا اور وہ اس پہ بیٹھ کے ووٹ دے سکے گا. تو اس میں مطلب امکان تو یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف ان دو کے درمیان آخر میں مقابلہ ہوگا. یہ پیٹر مینڈلسن اور ولیم ہیگ وغیرہ، یہ جیسے دوسرے جو سارے نام ہیں، یہ لیڈی مارگریٹ، سب صاف ہو جائیں گے. لیڈی ایشلی اور عمران خان تو قد آور شخصیت کے طور پہ، شہرت کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے کرکٹ اور آکسفورڈ کی کرکٹ میں عمران خان کا نام بہت زیادہ ہے. یعنی ایک تو کرکٹ کے ورلڈ اوور، اور پھر ایک اور چیز ہم بھول رہے ہیں، جو میرے دوست ایک مطلب بڑے اچھا انہوں نے نشاندہی کی تھی، طاہر ملک صاحب ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں. جی جی جی. یہ جنریشن گزشتہ 40 سال کی جو جنریشن ہے، یعنی سمجھے 80s سے لے کر 1980s سے لے کر 1990s 2010 اور 2020s، اس پوری جنریشن نے بڑا نام جو کرکٹ یا شہرت کے لحاظ سے دیکھا ہے وہ عمران خان کا. تو اور یہی جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. تو وہ شہرت ہی صرف نہیں ہے، اب اس کے ساتھ ایک